کہ جب بھی عوامی جہالت پہ مبنی کوئی واقعہ ہو تو ہمیشہ ایک کثیر طبقہ اسے اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان کی سب سے پاپولر یونیورسٹی ہے، وہاں انفیکٹ پریئر ہال نہیں ہے۔ واہ، یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی وہاں حالت ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انٹیلیجنس کہاں سے ملی ہے؟ وہ بھی ہیومن نہیں ہیومن کو کہاں سے ملی ہے؟ دیٹ از ناٹ اے ریپرزینٹیشن آف اسلام، ٹھیک ہے، دیٹ از ناٹ ریپرزینٹنگ ہمارا ریلیجن، دیٹ از دی ایکٹس آف دیٹ پرسن۔ ان ملکوں میں ظلم ہو جاتے ہیں تو ادھر سے اٹھ کے جب بھاگتے ہیں لوگ تو کدھر جاتے ہیں؟ پھر باہر ادھر ہی جاتے ہیں کے نا، پاس انہی کے ملکوں میں جا کے اسائلم سیک کرتے ہیں، بالکل۔ وہ پھر آپ کو پروٹیکشن بھی دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ جی۔ حضرت اکثر اسٹوڈنٹ ہم سے کوشچن کرتے ہیں کہ جب بھی عوامی جہالت پہ مبنی کوئی واقعہ ہو تو ہمیشہ ایک کثیر طبقہ اسے اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور میں نے خود بھی دیکھا کہ ہمیشہ ہمارے میڈیا پر فوراً جو ہے اسلام پر جو ہے وہ ایکسٹریمزم کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجوہات کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیشہ شدت پسندی اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا جامی صاحب، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ ابھی بھی اسلام کے ایک اسلاموفوبیا، ایک جو آج کل کا اسٹیریوٹیپیکل ایک موومنٹ سی چلی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے اسلام کے زیادہ ہی ہوتا ہے، مگر ویسے آپ دیکھیں جوڈیزم کے اندر بھی ایکسٹریمسٹ ہیں، کرسچینٹی میں بھی ایکسٹریمسٹ ہیں۔ آپ کرسچینٹی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو جس وقت وہ صلیبی جنگیں ہوئی تھیں، کروسیڈز ہوئے تھے، تو وہ کون تھے؟ ایکسٹریمسٹ تھے، جنہوں نے اس وقت جا کے پھر، اور بیسکلی وہ ساری جو ایک موومنٹ تھی وہ یہی تھی کہ جو کیتھولک پوپ تھا وہ یہی کہتا تھا کہ جی جروسلم کو ہم نے فتح کرنا ہے، اور اس نے انگلش جو کنگ تھا ان کو بھی آگے لگایا، ساروں کو لگایا، اور وہاں سے پھر وہ کروسیڈرز جو، اور اس کے اگر آپ وہ تاریخ پڑھیں تو اس کے اندر اور بھی کافی وجوہات تھیں۔ ایک موٹیویشن لوٹ اینڈ پلنڈر بھی تھا کہ ہم نے جا کے اس طرح تو وہ کرتے۔ دے ور ایکسٹریمسٹ، یہ وہ لوگ تھے جن میں سارے تو نہیں مگر کافی ایسے لوگ تھے جو فیتھ کے حوالے سے بڑے پیورٹن قسم کے لوگ تھے، کٹر جن کو کہتے ہیں، مگر ان کے جذبے کو، ان کے فیتھ کو ایکسپلوئٹ کیا گیا الٹیریئر موٹیوز کے لیے، اور سڈنلی آپ کی ایک اس طرح کی تصویر بن گئی جس کے اندر بڑا ظلم ہوا، بڑے لوگ مارے گئے، بڑی تباہی کی گئی، اور پورے راستے جب تک وہ جروسلم پہنچ نہیں گئے۔ اسی طرح پھر جس طرح وقت گزرتا گیا، یورپ کی اگر آپ تاریخ کو سمجھیں، یورپ کی ہسٹری کو سمجھیں، ویسٹ کی تاریخ اور ہسٹری کو سمجھیں، یہ جہاں ایک زبردست سویلائزیشن بھی ہے کیونکہ اس کے اندر سے بڑی کمال کی چیزیں نکلی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا پاتھ ٹو سکسیس، اس کے اندر بڑی تباہی کی ہے، بالکل بڑی کیجولٹیز ہیں، بڑا کولیٹرل ڈیمیج ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جو ایک حصہ ہے وہ یہ حصہ جس کے اندر مسلمانوں کو ایک ایسا رنگ دیا جاتا ہے، ایک ایسی سپیس دی جاتی ہے جو ایکسٹریم ہمیں پورٹرے کیا جاتا ہے۔ مگر اس میں جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو جائے، اس کے ملٹی فیسٹڈ پینلز ہوتے ہیں، مختلف، یہ نہیں کہ مختلف چہرے ہوتے ہیں، مگر مقصد یہ ہے کہ اس کے ڈفرینٹ سیکٹرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں، ساری چیزیں اکٹھی کر کے ایک مذہب بن جاتا ہے۔ اسلام کے اندر جہاں یہ معاملات ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے کچھ معاملات اس طرح کے ہیں جس کے اندر ان کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے اس کی وجہ سے اسلام کا امیج افیکٹ ہوتا ہے ایک برے طریقے سے۔ اب صلاح الدین ایوبی بھی مسلمان تھا، بالکل، بہت بڑی ہسٹری ان کی۔ میں اب آپ کی مثلا کو بہت زیادہ پرانی بھی نہیں، اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو امام غزالی بھی مسلمان تھے، ان سے پیچھے نظام الملک بھی مسلمان تھے، حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم بھی مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ آپ پیچھے چلتے، یہ کتنی بڑی بڑی ہستیوں کے ہم نام لے رہے ہیں، یہ سب مسلمان تھے، مگر ان کے مقابلے میں آج آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، دبئی کی مال کے اندر جس نے بیوی کو تو برقعے میں رکھا ہے مگر خود شارٹس پہن کے پھر رہا ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ آج کے دور کے اندر میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا، کسی اسپیسیفک جگہ کا نام نہیں لیتا جہاں اسلام کے نام کے اوپر مظلوم لوگوں کی
لائیو کیمرے کے اوپر گردنیں کاٹی گئی ہیں. اللہ یہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. لہٰذا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ اب ہو رہا ہے یہ کوئی یونیک چیز نہیں ہے. یہ ہر دور میں کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور ہوا ہے, خاص طور پہ مذہبی لوگوں کے ساتھ. اور اس حوالے سے یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی پوائنٹ کے اوپر تمام مذاہب کے جتنے لوگ ہیں, کم از کم ابراہیمک ریلیجن کے جتنے لوگ, ہمیں ایک اتحاد کرنا چاہیے بالکل ان لوگوں کے خلاف جو جڑ سے یہ مثلا مذہب کے خلاف ہیں, جس کے اندر ایک خدا کی عبادت ہے, جو ایگو سینٹرسزم کو پروموٹ کرتے ہیں, جو تھیو سینٹرسزم کے خلاف ہیں, یعنی کہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے. ہماری جو میں اس کو لڑائی اور جنگ اس حوالے سے تو نہیں کہتا, مگر ایک حوالے سے یہ ہے جی بالکل یہ ایک ہماری لڑائی ہے ان کے ساتھ. ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو جو وہ مانتے ہیں, مگر ہماری انسانیت کامن ہے, ہم سب انسان ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں ایک مائکرو لیول کے اوپر سب اکٹھے ہو سکتے ہیں مذہب کے حوالے سے, وہاں ایک میکرو لیول کے اوپر بھی سب انسانیت کے نام پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, کیونکہ جیسے بھی ہے ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے. مگر ایز اے مسلمان ہمارے کچھ پیرامیٹرز ہیں, ہماری کچھ لمٹس ہیں, جو پروفیٹک ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کے حوالے سے آتی ہیں. اس کے اندر جو بھی وہ باؤنڈری کراس کرتا ہے یا اسلام کے پرنسپل کے خلاف جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر سرٹن برانڈ لگ جاتا ہے. اب وہ جو برانڈ اگر نیگیٹو ہے شدت پسند کے حوالے سے, ایکسٹریمسٹ کے حوالے سے, وہ برانڈ اگر نیگیٹو ہے, اور نیگیٹو اس حوالے سے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو دیٹ از ناٹ اے ریپرزینٹیشن آف اسلام. ٹھیک ہے, دیٹ از ناٹ ریپرزینٹنگ ہمارا ریلیجن, دیٹ از دی ایکٹس آف دیٹ پرسن. بڑا اچھا ایک واقعہ یاد آ گیا تذکرۃ الاولیاء کے اندر نا, حضرت فرید الدین عطار, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھتے ہیں. میں تھوڑا سا پیرافریز اس کو ذرا بریفلی کر دیتا ہوں. آپ کا ہمسایہ تھا, آگ پرست تھا, زورو-ایسٹرین تھا. اچھا, تو شمون نام تھا اس کو. اسے ساری زندگی آگ کی پوجا کی, مرنے پہ آ گیا, بڑا بیمار. تو پڑوسی تھا حضرت حسن بصری کا, تو لوگوں نے آ کے کہا کہ جی آخری اس کی سانسیں آ کے اسے توبہ کروا لیں, کلمہ پڑھ لے, چلے بچ جائے گا. وہ چلے گئے, انہوں نے کہا کہ شمون تو کلمہ پڑھ لے. اب وہ جب گئے تو دیکھا وہ مثلا ساری زندگی آگ کی پوجا کر کر کے بالکل سیاہ کالا اور بڑی بری حالت میں, پاس اس نے آگ جلائی ہوئی تھی. آپ نے کہا شمون دیکھ ساری زندگی تو نے ایسے گزار لی ہے, تو مسلمان ہو جائے, بس کلمہ پڑھنا ہے, باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اللہ چاہے گا تو تجھے معاف کر دے گا انشاءاللہ, تو کلمہ تو پڑھنا. اس نے کہا کہ حسن 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہوتا. آپ نے کہا بتا کون سی؟ اس نے کہا ایک ہی وجہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمان بات کرتے ہیں کہ جی ایک دن آگے اللہ کے آگے ہم نے حاضر ہونا ہے, حساب دینا ہے, ٹھیک ہے, مگر اس حساب دینے کی کوئی تیاری نہیں کرتے, اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے رب ناراض ہو. یہ موت کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے مر جانا ہے, مگر زندگی ایسے گزارتے ہیں. دوسری جو اس سے بات کی, اس نے کہا کہ موت کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے مر جانا ہے, مگر زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ان کو موت آنی نہیں ہے. اور یہ آج کل بھی کافی اپلائی کرتا ہے بہت زیادہ. یہ تیسری اس سے بات کی, اس نے کہا کہ یہ اللہ سے ڈرنے کی بڑی بات کرتے ہیں. اس نے 3 وجوہات بتائی نا جس وجہ سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا 70 سال کی زندگی میں. اس نے کہا جی یہ اللہ سے ڈرنے کی بڑی بات کرتے ہیں, مگر ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. اللہ پر یہ تو چیزیں آج کل بہت زیادہ آپ کو ملی. تو شمون نے اس وقت یہ کہا, اس نے کہا کہ یہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کرتا. حضرت حسن بصری نے بڑا کمال کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ شمون یہ تینوں جو تو باتیں کر رہا ہے یہ ان لوگوں کے اعمال ہیں اللہ جن کا ایمان کمزور ہے. ہیں وہ مسلمان ہی, مگر ان کا ایمان کمزور ہے. تو سچے اور پکے ایمان والے مسلمان کی بات کرنا. تو اس نے کہا جی کدھر ڈھونڈوں گا؟ آپ نے فرمایا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں, میرا اللہ میں ایمان پکا ہے, میرا اللہ میں ایمان اس طرح پکا ہے کہ میں اس کو ایک مانتا ہوں, دینے والا وہ ہے, عبادت صرف اس کی ہے. بس اتنا کہہ ہی رہے حسن بصری. انہوں نے کہا دیکھ شمون, باتوں کی حد تک نہیں, تو نے ساری زندگی یہ آگ جو پاس جلائی ہے اس کی تو پوجا کرتا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو بھی اس میں ہاتھ رکھ, میں بھی اس میں ہاتھ رکھتا ہوں. میرا ایمان ہے اگر میرا اللہ چاہے گا تو میرے ہاتھ کو نقصان پہنچے گا, ورنہ نہیں پہنچے گا. سبحان اللہ. ابھی وہ یہ بات کہی, شمون صاحب سوچ ہی رہے تھے, حضرت حسن بصری نے آگ میں ہاتھ رکھ دیا, آگ نے کچھ نہ کیا. اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, برمنگھم میں شیخ اسرار ہیں, اسرار راشد میرے خیال سے, اس طرح بات ہو رہی تھی ختم نبوت کے حوالے سے. تو جو کرسچنز دوسری طرف بیٹھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اپنے نبی میں اتنا ایمان ہے تو یہ زہر کی بوتل پڑی ہے, پی کے دکھائیں.
انہوں نے اٹھا کے پی لی. اللہ، یہ ابھی اگلے دن کی بات ہے. واہ واہ، الحمدللہ اس بندے کو کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ دعا کرے ان کو سبحان اللہ. مجھے وہ سلامت رکھے. اقبال کا مصرع یاد آ رہا ہے کہ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. بالکل بڑی یہ، اور اس میں حقیقت ہے. جب حسن بصری نے ہاتھ کچھ نہ ہوا، شمون دیکھ کے ہل گیا. اس نے کہا جناب میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، بس ایک شرط ہے. پوچھا کیا؟ مجھے چٹھی لکھ کے دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. آئی نیڈ اے گارنٹی فرام یو. آپ نے کاغذ نکالا، لکھا کہ اللہ رحیم کریم ہے، اگر اللہ چاہے گا تو تجھے معافی ہو جائے گی، تو کلمہ پڑھ. لے کے اس کو پکڑا دی. اس نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھتے سال توبہ کی، توبہ کر کے فوت ہو گیا. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر آ کے جب بیٹھے تو سوچا کہ یہ میں نے یار کیا کر دیا ہے. مجھے تو اپنا پتہ نہیں ہے کہ مجھے معافی ملنی ہے یا نہیں، تو اس کو میں نے کیسے لکھ کے دے دی ہے. اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی. کہتے ہیں جب میں سویا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کا دروازہ کھل گیا. واہ سبحان اللہ. اور میں نے دیکھا کہ سفید لباس میں شمون اندر سے نکلا. اللہ، میرے پاس آیا، مجھے چٹھی پکڑائی ہے جو میں نے اس کو لکھ کے دی تھی. ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ حسن مجھے اب اس چٹھی کی ضرورت نہیں ہے، واقعی ہمارا رب بڑا رحیم اور کریم ہے. میں نے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں جب صبح اٹھا تو میرے تکیے کے نیچے وہ چٹھی پڑی ہوئی. واہ. اب دیکھیے میری بات سنیں. آئی ایم شیور کہ ہمارے کچھ ویورز ود آل ڈیو رسپیکٹ بڑے اسکیپٹیکل ہو کے اس بات کو سنیں گے. رائٹلی سو. ٹھیک ہے. یہ حدیث تو انہوں نے بیان نہیں کی، آپ کو ایک واقعہ سنایا. اس کی اس طرح کی کچھ سند بھی نہیں ہے. مے بی یہ فیبریکیٹڈ ہو، مے بی یہ بنا ہو. مگر اس بات کو چھوڑیں. جن لوگوں نے بیکاز میں نے یونیورسٹی میں اسٹڈیڈ میتھولوجی ایز پارٹ آف مائی اینتھروپولوجی آف ریلیجن. تو میتھولوجی جو ہوتی ہے نا، ہم سمجھیں فسانے جھوٹے نہیں، ان کے جو مورل ہوتا ہے نا وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے. اسی طرح یہ جتنے باتیں ہوتی ہیں ان کے آپ نے مورل کو، ان کے پرنسپلس کو دیکھنا ہوتا ہے. بات کیا پروموٹ کر رہی ہے؟ تو ادھر تو بات تو ایک ہی پروموٹ ہو رہی ہے کہ وہ رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو آ جائے. تو شمون کو اسلام میں داخل ہونے سے کیا چیز روک رہی تھی؟ مسلمانوں کا ایک نیگیٹو امیج. یہ جس شدت پسندی کی، ایکسٹریمزم کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو یہ چیزیں نیگیٹیولی جو وہ دیکھ رہا تھا، آج بھی اسی طرح زمانے میں موجود ہیں. بٹ دا پوائنٹ ٹو کنسیڈر ہیئر، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آج کے دور کے اندر بجائے اس کے کہ ہم یہ ایک مسلمان برا کام کہیں، نہیں جی یہ تو اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں، وہ ایک الگ بات ہے. مگر ہمیں اون اپ ضرور کرنا چاہیے. جس طرح شام کے اندر جو ظلم ہوا، جس طرح انہوں نے مظلوم لوگوں کی گردنیں اڑائیں، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ غیر مسلم ہے، اور اسلام کے نام پہ انہوں نے سارے یہ جس طرح شدت پسند کچھ ایسے خودکش حملے وغیرہ جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ لوگ جب یہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو یہ کہہ دیں، ڈسکاؤنٹ کر دیں کہ جی یہ لوگ مسلمان ہی نہیں، وی شوڈ اون اپ ٹو اٹ. اور ہمیں اسلام کی جو پازیٹیو ریپرزنٹیشن ہے، جو ایکچوئل حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وہ اسموک اسکرین کے پیچھے ہو جائیں، اپنے کمروں میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کہیں کہ نہیں جی وہ شدت پسند ہے، وہ ایکسٹریمسٹ ہے، وہ فلانا ہے، ہم تو ٹھیک ہے جی وہ غلط ہے. اس کا کام غلط ہو سکتا ہے، مگر جس کے نام پہ وہ غلط کام کر رہا ہے، ان کی جو صحیح ریپرزنٹیشن ہے وہ میں نے اور آپ نے کرنی ہے، اور ہمیں کرنی چاہیے. اس سے پھر یہ بھی لگتا ہے کہ مسلمان ہونا اور مسلمان کا لیبل لگ جانا دونوں الگ الگ چیزیں. اب دیکھیں ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جن کے اعمال تو مسلمانوں کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ جا کے وہ لاسٹ پروفٹ کو نہیں مانتے. اب ان لیبل تو ان کے اوپر وہ مسلمان کا لگاتے ہیں، لیکن مسلمان ہونا اور مسلمان کا لیبل لگ جانا دونوں الگ چیزیں. بڑا ڈفرنس. یہ بڑا ڈیلیکیٹ میٹر ہے اور اتنا ہی ضروری ہے. ان کے اوپر کوئی لیبل لگا نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کے اوپر خود لیبل لگا رہے ہیں. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ 100% مسلمانوں سے بھی پوچھیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ کے آخری نبی ہیں، بے شک خاتم النبیین ہیں. کوئی شک. قرآن میں یہ اعلان ہو چکا ہوا ہے بالکل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو پھر مجھے بتائیں کنفیوژن کدھر ہے؟ کنفیوژن ہمارے یہاں عام طور پہ پھیلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ ایک آپ دیکھیں کہ ڈاکہ ہے اسلام پہ، اس کو پھر اسلام بنا کے یا مذہب بنا کے پیش کرنا، ایک تو پھر اسلام پہ حملہ ہے،
اور دوسرا پھر اسلام کو ہی بدنام کرنا. پھر تو لوگوں نے اسلام کو شدت پسند کہنا ہے جب ہم خود مسلمان بننا نہیں چاہتے, صرف دکھنا چاہتے ہیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, مگر اس کے ساتھ یہ بھی غور کریں نا, آج کے دور کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دور کے اندر, ٹھیک ہے, یہ ایکسٹریم نہیں تو اور کیا ہے. آج کے دور کے اندر جب آپ کی گاڑی بھی آپ کا خدا ہے, آپ کا نفس بھی آپ کا خدا ہے, آپ کا مال بھی آپ کا خدا ہے, جس کے لیے آپ بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں, آج کے دور کے اندر ایک اللہ کو ماننا یہ ایکسٹریم نہیں تو اور کیا ہے. آج کے دور کے حوالے سے بہت بڑی بات. آج کے دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا, ٹھیک ہے, جس وقت نبوت کے دعوے کرنے والے اتنے ہو بھی گئے اور ابھی بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, بالکل, روز کسی کو خواب آ گئی ہے, کوئی ہوا میں اڑنے شروع ہو گیا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ان معجزات کو ان میریکلز کو کلیم کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو صرف نبیوں کی وراثت ہے, جو صرف ان کے حصے, اور وہ لائن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیل ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. اس میں تو آج کے دور کے اندر, آج کے دور کے اندر یہ سب چیزیں چھوڑ کے, ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ایکسٹریم نہیں تو اور کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایکسٹریم مسلمان کے لیے واجب ہے, فرض ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس حوالے سے اگر کوئی آپ کو ایکسٹریمسٹ کہتا ہے, جس طرح آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں, فنڈامنٹلی ایک مانتے ہیں, تو اس ڈیفینیشن سے آپ بھی فنڈامنٹلسٹ ہوئے نا. بالکل. تو آپ کو اپنے آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہنے میں اس حوالے سے صرف کیا آر ہوگی یا کیا ہیزیٹیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے تو اعزاز بنتا ہے انسان کا, بالکل ایک آنر ہے, آنر بنتا ہے, ٹھیک ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایکچوئل جو بنیادی سوال ہے کہ وین یو آر فیسڈ وتھ سم تھنگ, جہاں کوئی بندہ اس طرح کا کلیم کرے, آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا, ٹھیک ہے. یہ ضروری, وہاں سولوشن جو ہے بالکل نہیں, وہاں آ کے مختلف چیزیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ کوئی بندہ لڑ کے کرے گا, کوئی بندہ کسی اور طریقے سے کرے گا, کوئی بندہ بات کر, اس کے لیے سب سے پہلے آئی تھنک, یا میری ایک پرسنل رائے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاص طور پہ پاکستان کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے ایوری ون از کلیئر, سب کو پتہ ہے, سوائے ان کو جو پتہ رکھنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, جو پتہ رکھنا نہیں چاہتے, دین دے ہیو نو بڈی ایلس ٹو بلیم, ادروائز سب کو پتہ ہے. آ کے ڈسکنیکٹ کدھر ہو رہا ہے, آئی تھنک ہمارے کمیونیکیشن کے طریقے میں ہو رہا ہے, کہ ہم وہی سچی بات اتنے زور اور اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ ریئیکٹ کر جاتا, ٹھیک ہے, اور اگلا بندہ ناٹ نیسسرلی ان پاکستان مگر آؤٹ سائڈ آف پاکستان, جہاں ہمارا امیج بھی خراب ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر مسلمانوں کا کس نے کہا جی امیج خراب ہے؟ کون ہمیں کوئی کہہ رہا ہے اس طرح؟ ہم ایک دوسرے کو تو کہتے ہی نہیں. کاش ایک دوسرے کی اس طرح نشاندہی کرنے شروع ہو جائے, اپنے سے شروع ہو, تو کافی مسئلے حل ہو جاتے. یہ تو آؤٹر, ہم براڈر اسپیکٹرم پہ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں کا امیج خراب ہے. تو پاکستان کے اندر آئی تھنک کچھ چیزیں جو لیکنگ ہے. ایک چیز یہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے, آئی تھنک جہاں باقی سارے ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ, علماء حق اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ختم نبوت کے حوالے سے ہماری گورنمنٹ نے جو لاز پاس کیے ہیں وہ بھی الحمدللہ بڑا اس کے حوالے سے ایک سیف گارڈ ملا ہوا ہے, ساری چیزیں ہیں. صرف جو کمی مجھے لگ رہی ہے وہ آئی تھنک ہمارے ایکیڈیمیا کے حوالے سے ہے, جو ویسٹرن انسٹیٹیوٹ, ویسٹرن اسٹائلڈ انسٹیٹیوٹس کے اندر ہے, ہمارے کالجز, یونیورسٹیز وغیرہ. یہاں ختم نبوت کو سب کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس طریقے سے ریپرزینٹ کریں کہ یہ صرف ایک تو پیورلی ایکڈیمک ایکسرسائز نہ ہو, یہ ایمان کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنی بھی پریکٹیکل نہ ہو کہ بندے کہیں جو اٹھ کے مارنے پہ آ جائیں. ہمیں ایشو کو سمجھنا چاہیے, ہمیں ایکڈیمک لیول کے اوپر سمجھنا چاہیے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر نہیں انفیکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, تو یہ باتیں کہاں لکھی ہیں, یہ کس کا فرمان ہے, یہ کس کا حکم ہے, اور اس کے پیچھے کیا سیمینٹکس انوالوڈ ہے. پڑھے لکھے نوجوان کو تو پتہ ہونا چاہیے. پڑھا لکھا نوجوان اگر آج بیٹھ کے کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے تو اس کو خود سوچنا چاہیے اس کی کیا وجہ, ٹھیک ہے. تو ایکڈیمکلی آئی تھنک بہت کام ہونے والا ہے, جو اگر کیا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی تھنک یہ جو ایک ہمارے میں کمی ہے ہماری انسٹیٹیوٹس کے اندر, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, ادھر جو کمی ہے, جب یہ کور ہو جائے گی نا, تو جو تھوڑا سا روم رہ گیا نا جس کے اندر تھوڑا سی وہ کشمکش, تھوڑا سا وہ ہوتا ہے
کنفیوژن ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ بھی صاف ہو جائے گا. اب کئی ایسے علاقے ہیں, اب میں آپ کو اپنے پرسنل لیول پہ بات بتانے لگا ہوں, کئی ایسے علاقے ہیں جہاں ابھی بھی ایسے نوجوان موجود ہیں جن کا ایک لبرل مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے. لبرلزم نے جو ویلیوز کو ریوائیو کیا ہے, جو ویلیوز کے انٹروڈیوس کی ہیں, وہ غلط نہیں ہیں, ٹھیک ہے. فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ریلیجن, یہ ساری جن کی وجہ سے ان ملکوں میں ظلم ہو جاتے ہیں, تو ادھر سے اٹھ کے جب بھاگتے ہیں لوگ تو کدھر جاتے ہیں, پھر باہر ادھر ہی جاتے ہیں نا, انہیں کے ملکوں میں جا کے اسائلم سیک کرتے ہیں, وہ پھر آپ کو پروٹیکشن بھی دیتے ہیں. ان ملکوں کے اندر انہوں نے نہیں کبھی مسجد کے اوپر اس طرح پابندیاں لگائیں, انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ جی آپ ادھر یہ, انہوں نے, آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, میں کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا اور یہ فیکٹ ہے, یو کے کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں ان میں آپ کو تاکہ تھوڑی سی, امپیریل کالج یونیورسٹی آف لنڈن کا حصہ ہے, کنگس کالج LSE, یہ میں ٹاپ 2-3 بتائی. پھر اس سے جو مشہور جن کا سب کو پتا, آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹی, ان میں سے کوئی ایک یونیورسٹی مجھے نکال کے دے دیں, میرا چیلنج ہے آپ کو, کوئی ایک یونیورسٹی نکال کے دے دیں جنہوں نے یونیورسٹی لیول مثلا مینجمنٹ کے حوالے سے وہاں مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے کا انتظام نہ کیا ہو. ہر یونیورسٹی میں پریئر ہال موجود ہے, اگر ہال نہیں ہے تو کمرہ موجود ہے, بالکل, ٹھیک ہے, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہی ایسی بات نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایون ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر جائیں, ٹھیک ہے جی, وہاں انہوں نے کرسچنس کے لیے بھی وہ ایک مثلا آلٹر سا بنایا ہوا ہے, ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بھی نماز کی جگہ ساتھ, بہت بڑی بات کرتے ہیں. مگر چلیں وہ تو ایئرپورٹ ہے, یونیورسٹیز کے اندر ہے. میں ادھر کی یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا, مگر آپ کو شاید اندازہ ہو جائے, ادھر میں ایک یونیورسٹی جو پاکستان کی سب سے پاپولر یونیورسٹی ہے, وہاں انفیکٹ پریئر ہال نہیں ہے. واہ, یہ دیکھیں, یہ مسلمانوں کی وہاں نماز اگر آپ گئے, آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ کو کیمپس سے باہر جانا پڑتا. تو مجھے بتائیں کہ یہ مسئلے کن کے ہیں؟ یہ ان کے ہیں کہ ہمارے اپنے مسئلے ہیں. ہمارے اکیڈیمیا سیکٹر کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے, اور ہمیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی, جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے. مگر صرف باتوں کی حد تک نہیں, یہ بات سن کے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو چاہیے جائیں کتابیں کھولیں, ریسرچ کریں, جائیں پوچھیں, وہ صحیح سوال پوچھیں, کوئی غلط جواب بھی دے دے, جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے آپ کو کوئی صحیح جواب اللہ کی توفیق سے ضرور دے گا, مگر پوچھیں تو صحیح نا. یہاں میرا ایک کویشچن ہے, اب یہ بھی ہو گیا نا کہ اب ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بجائے کسی ایکسپرٹ یا اسکالر سے کویشچن کے بجائے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے پوچھ لیتے ہیں اسلامک, اب وہ جدھر لے کے جائے گی انہوں نے تو ادھر ہی جانا ہے. میں آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں بھائی, نہ پوچھنے سے بہتر ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہی پوچھ لیں. اچھا, یعنی وہ بہتر رہے گی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انٹیلیجنس کہاں سے ملی ہے؟ وہ بھی ہیومن نہیں, ہیومن کو کہاں سے ملی ہے؟ وہ پھر اس کو اسی بارگاہ سے اللہ نے عطا کی اپنے انبیاء کے ذریعے. تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی جو انٹیلیجنس ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ملی ہے. ہاں بالکل ہے, اللہ کی عطا ہی ہے نا. شیطان کو بھی جو طاقت ملی ہے رب کی طرف سے ملی ہے. تو پھر ہم کیوں گھبرائیں اللہ کی تلاش کرنے سے؟ ہم کیوں گھبرائیں اللہ کا پوچھنے سے؟ کیونکہ جب دینے والا وہ ہے, گائیڈ کرنے والا وہ ہے, ٹھیک ہے, تو ہم گمراہی سے کیوں گھبرائیں کہ ہم باہر نکلیں گے ہمیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنا ٹیچر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بنا لیتا ہے, کہتا ہے میں اسی سے اپنے کویشچن پوچھ دوں گا, روحانیت سیکھنا چاہتا ہوں, تو کیا وہ سیکھ پائے گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اپنی روح کو فیضیاب کر سکے گا؟ پہلی تو بات سب کا مجھے پتہ نہیں ہے, میں اس طرح اس چیز کا جواب نہیں دے سکتا. میں آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو نا, اور آپ پیورلی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس راستے پہ نکلیں, تو میں آئی پٹ دا شان آف اللہ تعالیٰ بفور اس. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, گائیڈنس اللہ کی طرف سے آتی ہے. واہ, یعنی حقیقت یہ ہوگی کہ انسان نے کوشش کرنی ہے, باقی راستہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہموار کر دیتا ہے. یہ جی, میں جو آپ نے بات کی نا, بڑی زبردست آپ نے بات فرمائی پہلے, میں اس میں سے صرف یہی نتیجہ جو اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں ان وجوہات کی وجہ سے, ان آبسٹیکلس کی وجہ سے, اس خوف کی وجہ سے کہ مجھے کوئی مس لیڈ کر دے گا, مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے گا, میرے اندر کوئی آ جائے گا, کوئی جن ڈال دے گا, یہ جو چیزیں, اس کی وجہ سے اس راستے سے دور نہ ہوں, اس کی وجہ سے کتاب کو اٹھانا نہ چھوڑیں, کتاب سے دور نہ ہوں. کتاب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری گائیڈنس اور اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, ٹھیک ہے. مگر یہی کتاب ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کو پڑھ کے کئی گمراہ بھی ہوں گے اور اسی کو ہی پڑھ کے کئی رائے راست پہ آئیں گے. میرے استادوں نے جو مجھے سکھایا, انہوں نے بتایا کہ وہ جو گمراہ اور رائے راست پہ جو ہے ان میں فرق صرف یہ آتا ہے کہ جس نے قرآن کو صاحب قرآن کے طریقے سے پڑھا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے.
وہ گمراہ نہیں وہ ہوگا. نہیں ہوگا. یعنی جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسکاؤنٹ نہیں نہ کیا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. مطلب سٹڈی بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو حضور نبی رحمت کی بارگاہ سے ملا ہے. بالکل صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حوالے سے میں آخری سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آئے روز عوامی جہالت پر مبنی کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو ہمارے جو یوتھ ہے یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کدھر جائیں، کیا کریں، جذبات سے کام لیں، سوچیں. تو ان کے لیے کوئی آپ بتائیں کہ وہ کون سا رستہ اختیار کریں تاکہ عوامی جہالت سے بچ سکیں. آپ بہت اچھے سوال کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کیا کرنا چاہیے. بند کمرے میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں. اچھا، دیٹس اٹ. جب آپ کو اپنی گندگی نظر آئے گی، جب مجھے اپنی خامیاں چیزیں نظر آئیں گی تو میرا دھیان دوسرے کی طرف سے ہٹ جائے گا. ماشاء اللہ آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی سر. بالکل جی. مجھے یاد آ گیا ہے، ذہن میں آ گیا، میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. صرف 2 مصریں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے. فرمایا کہ نہ کر منت تو خواج خضر دی، تیرے اپنے اندر آب حیاتی ہو. ٹھیک ہے. تو یس وہ ایک سٹیج آتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ریسرچ سارا دیکھ، مگر یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. اور اسٹارٹ کرنے کے لیے جو نسخہ میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ بیسٹ ہے. سیلف ریفلیکشن، اپنی خامیاں، اپنی چیزیں دیکھیں. جب آپ کو، اور یہ آپ کو ہمبل کرے گی، آپ کے اندر عجز لے کے آئے گی، عاجزی آئے گی. آپ کو احساس ہوگا کہ میں اتنا دور ہوں اس چیز سے، میں دوسرے کو جا کے کیا کہوں. اپنی کمیوں کو ریئلائز کریں، اپنی ویکنیسز کو ریکگنائز کریں اور اس کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ تعالیٰ پھر وسیلہ بناتا. جی شاہ صاحب، آپ کی بڑی نالج فل ڈسکشن رہی اور بہت سے سوالات کے جواب بھی ملے. جی تو چاہتا ہے ڈسکشن چلتی رہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ پھر اس پر ڈسکشن ہم آپ سے کریں گے، مزید مستفید ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو سر.